السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مختصر ویڈیو میں ہمارے ساؤتھ کے لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ ساؤتھ میں کرناٹک، آندھرا، تلنگانہ اور بھی جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں ان لوگوں کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ وہ کام کیا ہے میں آگے بتاتا ہوں۔ وہ کام یہ ہے کہ ہمارے ساؤتھ میں ایک رواج چل پڑا ہے، پہلے سے بھی ہوتا ہوگا لیکن مجھے ریسنٹلی پتہ چلا، ابھی کل پرسوں پتہ چلا کہ جب ہماری گھر کی بہن بیٹیاں بالغ ہوتی ہیں تو گھر والے رسم کرتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے۔ بھئی کیسی بے غیرتی والی بات کر رہے ہو یار، کہاں شرم و حیا کہاں بیچ کر کھا گئے؟ کیوں ہمیں شرم نہیں آتی اس بات کو بیان کرتے ہوئے؟ بھئی ہم اپنے گھر کی عزت کو کیوں پامال کریں اور اعلان کرتے پھریں کہ ہماری گھر کی بیٹی بالغ ہو گئی؟ ہمیں تو خود محسوس نہیں ہونا چاہیے، گھر کے افراد کو خود پتہ نہیں چلنا چاہیے اس بات کا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دعوتیں کر رہے ہیں اور رسمیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس میں، پھول پہنایا جاتا ہے، لڑکی کو سجایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، اس کی نظریں اتاری جاتی ہیں۔ یہ سنی ہوئی بات ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اور ہوتا ہوگا تبھی میں نے سنا ہے۔ اور دعوت باقاعدہ پورے محلے کی جاننے والوں کی، مطلب جو قریبی ہوتے ہیں ان کی جاتی ہے، مسجد کے امام مؤذن کی بھی کی جاتی ہے۔ کل جب ہماری دعوت ہوئی تو طبیعت میں اتنی، مطلب طبیعت بالکل بیان نہیں کر سکتے کہ میرے اوپر کیا گزری، پریشان ہو گیا میں کہ بھئی امت میں کیا ہو رہا ہے۔ امت اپنی عزت کو بچانے کے لیے فکر کرنا چھوڑ کر اپنی خود گھروں کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں، اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ ہماری بہن بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے، اب تم اسے چھیڑ سکتے ہو اور وہ جو چاہے تم کر سکتے ہو۔ بھائی لڑکی بالغ ہوئی ہے، اس کے اوپر بلوغت کے بعد جو اسلام کے شرائط ہیں وہ اور زیادہ اس پر لاگو ہوتے ہیں کہ اس پر نماز فرض ہو گیا، اس پر روزہ فرض ہو گیا، اس پر دین پر چلنا اس پر فرض ہو گیا، کمپلسری ہو گیا، اب وہ کسی فرائض سے بھاگ نہیں سکتی۔ اس پر دھیان دو بھائی، اس کے پردے کا اہتمام کراؤ، اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کراؤ، اس کی صحیح جگہ رشتے کا تلاش کرو۔ یہ سب کام چھوڑ کر کے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ رسم کر رہے ہیں، ہماری بیٹی تو بالغ ہو گئی ماشاءاللہ، اب چھیڑو خوب۔ باتیں میری کڑوی لگ رہی ہوں گی ضرور، لیکن میں تو کہوں گا بھئی تم لوگ اس طرح، امت کہاں جا رہی ہے، حالات اس سے اور کیا بدتر چاہتے ہو تم لوگ؟ اور کتنے برے ہونے ہیں حالات؟ ہمارے انہیں اعمالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب نازل ہو رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، اور مہنگائی ہو گئی، اور فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ ہم اپنے اعمال تو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں بھائی۔ مسجدیں خالی پڑی، لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آتے، 16، 17، 20 بھی حد ہے، زیادہ کہہ دی میں نے۔ ظہر میں 5 آدمی 7 آدمی، عصر میں 5 آدمی 7 آدمی، کبھی کبھی تو انتظار کرنا پڑتا مصلی آ جائے تو جماعت کھڑی ہو۔ ہم اپنے اعمال کو درست کریں بھائی، اپنے حلال حرام کو پہچانیں، ان سب بیکار رسموں کو چھوڑ دیں، خدا کا واسطہ بیکار رسموں کو چھوڑ دیں۔ اپنی بیٹی بالغ ہوئی ہے، اپنے گھر کی عزت ہے، آپ گھر کو اس کے بچا کر رکھیں، اس کی عزت کو، دوسرے کو اس کی بھنک تک نہ لگنے دیں کہ آپ کی بیٹی بالغ ہو چکی ہے یا نابالغ۔ بھائی یہ پرسنل چیزیں ہوتی ہیں، کیوں ہم عوام میں بیان کریں؟ سمجھ سکتے ہیں بھائی میں کیا بولوں آپ کو، سمجھیے ذرا بات۔ جب ہم لوگ ہی یہ کریں گے تو یہ غیروں کی رسمیں ہیں بھائی، یہ غیروں کی رسمیں ہیں۔ برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ، شادی کی اینیورسری، مرنے پر کیا کہتے ہیں اسے، مرنے والے کے سال کا رسم، 40 کا رسم، 10 کا، یہ سب بیکار کی چیز ہیں۔ لیکن ان چیزوں سے بھی بڑھ کر جو مجھے سب سے بری چیز لگی، یہ چیز بری لگی کہ اپنے گھر کی بیٹی کی عزت کو دوسروں کے سامنے اعلان کر کے دعوتیں کھلائی جا رہی ہیں کہ ہماری بیٹی بڑی ہو گئی۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ برتھ ڈے مناؤ، میں نہیں کہتا ہوں کہ 30واں 40واں اور 10واں مناؤ، میں نہیں کہتا کہ شادی کی سالگرہ مناؤ، لیکن ان سب چیزوں کو کمپیئر کرتے ہوئے یہ چیز جو دیکھی میں نے کہ اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی، اور اپنے گھر کی عزت کو دعوتیں کھلا کر کے اعلان کیا جا رہا ہے اپنی کہ ہماری بیٹی بالغ ہو گئی، یہ ان سب چیزوں سے خطرناک لگی مجھے۔ تبھی میں آیا ہوں آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھنے کے لیے کہ خدا کے واسطے آپ ان سب چیزوں کو چھوڑیں اور توبہ کریں، آئندہ کے لیے توبہ کریں
کہ ہم اس طریقے کی چیزوں کو پروموٹ نہیں کریں گے، اور جو کریں گے ہمارے سامنے ہم انہیں روکیں گے۔ خدا کے واسطے توبہ کر لیجئے، بہت ہو چکا، بہت بے حیائی ہو چکی، بہت بے غیرتی کی بات ہو چکی۔ ہم لوگوں نے اپنی عزتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے پامال کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت نہیں کرتی اور لوگ ہمارے قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم ہی سربلند رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ کہتے ہیں بھائی ہم تو ایماندار ہیں، ہم بلند کیوں نہیں، ہم پستی میں ڈوبے جا رہے ہیں، ڈوبے جا رہے ہیں، لوگ ہمیں دبائے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی خامیاں تو دیکھیں، اپنی کمیاں تو دیکھ لیں، اس میں خود اپنی عزت اتارنے میں لگے پڑے۔ بس بہت ہوا، ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے، بات مختصر رکھنی تھی لیکن بات زیادہ ہو گئی۔ خدا کے واسطے ان رسموں کو چھوڑیں اور اپنی بہن بیٹی کی عزتوں کو گھر ہی میں رکھیں، ان کے لیے پردے کا انتظام کریں۔ بالغ ہو گئی ہے، پھر کہہ رہا ہوں، ان کے لیے پردے کا انتظام کریں، تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، اور شریعت کے ان پر جو احکام بالغ ہونے کے بعد لاگو ہو گئے ہیں، نماز فرض ہو گئی ہے، روزے زکوٰۃ فرض ہو گئے ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھیں۔ ان غیر ضروری چیزوں کو، ان فالتو چیزوں کو پروموٹ نہ کریں خدا کے واسطے، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں، ان برائیوں میں ملوث ہیں، ان سب کو تھوڑا سا تو احساس ہو، تھوڑا سا تو احساس ہو میرے بھائی۔ ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو۔ جزاک اللہ خیرہ۔